السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں میزان عدل قائم فرمائے گا، ترازو قائم فرمائے گا، جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو ترازو میں، میزان عدل میں کس طرح تولے گا؟ کیونکہ ظاہری طور پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ وزن اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا کوئی ظاہری وجود ہو، جس کا جسم ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرے، برے عمل کرے، تو ان کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، ظاہری جسم نہیں ہوتا۔ انسان عمل کرتا ہے اور ادھر ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے، اچھی بات بولے یا بری بات بولے، تو وہ بھی فضا کے اندر تحلیل ہو جاتی ہے، ہوا میں ختم ہو جاتی ہے، اس کا بھی کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انسان جو بھی کرتا ہے اور جو بھی بولتا ہے، اچھا یا برا، وہ سب لکھا جا رہا ہے اور آخرت میں ان کا وزن تولا جائے گا۔ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اعمال کا کوئی ظاہری وجود ہے ہی نہیں، ظاہری جسم ہے ہی نہیں، تو ان کو تولا کس طرح جائے گا؟ تو محدثین کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں، اور سارے ہی جوابات احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں انسانوں کے اعمال کو ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی مناسبت سے ظاہری وجود عطا فرمائے گا، ظاہری جسم عطا فرمائے گا۔ یعنی انسان کے اگر اعمال نیک ہیں، اچھے اعمال ہیں، تو اچھی شکل ان کو دی جائے گی، اور اگر برے اعمال ہیں تو بری شکل ان کو دی جائے گی، اس کے بعد ان کو تولا جائے گا۔ اور اس بات کی تائید احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخرت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک بڑے پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یعنی ان کو ایک بڑا ظاہری وجود ان کو دیا جائے گا، آخرت میں بخشا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو دنیا میں پڑھتا ہوگا، اس کے حق ادا کرتا ہوگا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ایک بہترین خوبصورت نوجوان کی شکل عطا فرمائے گا، اور پھر قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سے سفارش کرے گا۔ یہ پڑھنے والا نوجوان اس سے پوچھے گا، نوجوان تم کون ہو؟ بڑی خوبصورت تمہاری شکل ہے اور بڑا اچھا تمہارا وجود ہے، تم کون ہو؟ تو قرآن کریم کہے گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہوں، جس کو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جس کی تو نے حفاظت کی تھی، جس کے لیے تو راتوں کو جاگا کرتا تھا، جس کے لیے تو محنت اور مشقتیں برداشت کیا کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم جس کو بندہ دنیا کے اندر پڑھتا ہے، ایک ظاہری عمل ہے، لیکن اس کا دنیا میں کوئی ظاہری وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو، اس تلاوت کو آخرت میں ایک جسم عطا فرمائے گا اور بہترین خوبصورت نوجوان کی شکل عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر، عالم برزخ میں، جب انسان کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے، دو ہی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو سوال و جواب ہونے کے بعد انسان کے اعمال اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی انسان کے اگر نیک عمل ہیں تو نیک اور خوب روح خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے۔ مردہ اس سے پوچھے گا، بھئی تم کون ہو؟ تمہاری شکل و صورت بڑی اچھی خوبرو معلوم ہوتی ہے، اور تم خیر لانے والے معلوم ہوتے ہو، خوشخبری دینے والے معلوم ہوتے ہو۔ تو وہ نوجوان کہے گا، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ اور اگر وہ بد ہے، منافق ہے، کافر ہے، تو اس کے بد اعمال ایک بدصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ گھبرا جائے گا اس کو دیکھ کر کے، اور پوچھے گا، تم کون ہو؟ تم تو ایسا لگتا ہے کوئی بری خبر لے کر کے آئے ہو، خیر تم میں کچھ نظر نہیں آتی۔ تو وہ نوجوان کہے گا، میں تیرے دنیا کے اندر کیے ہوئے برے اعمال ہوں۔ تو پتہ چلا ان احادیث سے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو ان کی حیثیت کے مطابق جسم عطا فرمائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا جسم عطا کیا جائے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو برا جسم عطا کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ترازو کے اندر ان کو تولے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن رجسٹروں میں، جن کاپیوں میں، جن صحیفوں میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تولے گا،
اور اس بات کی تائید بھی احادیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آخرت میں ایک شخص کو بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اس کے سامنے اس کے اعمال کے رجسٹرڈ کھولے جائیں گے۔ اب دیکھے گا اس کے 99 اعمال نامے اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، اور ہر رجسٹر کی حالت یہ ہے کہ وہ تا حد نگاہ ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا چوڑا ہے، اتنا لمبا ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا۔ ایسے 99 رجسٹر برائیوں کے اس کے سامنے کھلے ہوں گے۔ اب جب یہ دیکھے گا کہ میری برائیوں کے تو رجسٹر بھرے پڑے ہیں تو یہ مایوس ہو جائے گا بہت زیادہ، تو اسے خیر کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، بچاؤ کا کوئی راستہ، نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی پیش فرمائیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا۔ تو ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں جب اس پرچی کو پیش کیا جائے گا ترازو پر، تو یہ شخص حیرت کے ساتھ اللہ سے پوچھے گا، اللہ ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس ایک چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا مقابلہ کرے گی ان کا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس پرچی کے اندر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، دراصل اس نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ شہادت کو پڑھا ہوگا، یہ وہی پرچی ہوگی آخرت کے اندر جو 99 برائیوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں ترازو کے اندر پیش کی جائے گی۔ پھر جس پلے کے اندر وہ پرچی رکھی جائے گی وہ پلہ بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نجات فرما دیں گے، اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اعمال کو اس طرح تولے گا کہ یہ اعمال جن کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جن رجسٹروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ان رجسٹروں کو ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں خود صاحب عمل کو تولے گا، یعنی خود انسانوں کو تولا جائے گا۔ اب جس کے عمل جیسے ہوں گے اس کا ویسا ہی وزن ہوگا، ایسا نہیں کہ جو دنیا کے اندر جسمانی اعتبار سے بھاری ہے وہ ترازو کے اندر بھی بھاری ہوگا، اور جو جسمانی اعتبار سے دنیا کے اندر ہلکا ہے وہ ترازو کے اندر بھی ہلکا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے بقدر وزن عطا فرمائے گا، جس کا جیسا عمل ہوگا۔ اگر اچھے عمل ہیں تو اس کو بہت بھاری کر دیا جائے گا ترازو میں، اور اگر کسی کے برے اعمال ہیں، نافرمانیاں اس نے اللہ کی ہیں آخرت میں، تو اس کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخرت میں ایک بہت موٹے شخص کو لایا جائے گا، اس کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا، لیکن ترازو میں اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، بہت بڑا ہوگا جسمانی اعتبار سے، لیکن ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کر کے؟ کیونکہ آپ کی پنڈلیاں جو تھیں بہت باریک تھیں، بہت پتلی پتلی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں دیکھ کر کے؟ قسم خدا کی عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی پنڈلیاں قیامت کے روز ترازو میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہیں۔ تو دو باتیں اس سے معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جسموں کو تولے گا، یعنی خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو ترازو کے اندر اس کے اعمال کے حساب سے وزن عطا فرمائے گا، ظاہری وجود کے اعتبار سے اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تین طرح سے اللہ تعالیٰ آخرت میں انسانوں کے اعمال کو تولے گا، اور اس میں محدثین کرام نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ بعض مقامات ایسے ہوں گے، بعض موقع ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جو ہے جسمانی شکل عطا فرما کر تولے گا، بعض مواقع ایسے ہوں گے کبھی صحیفوں کی شکل میں تولے گا، رجسٹروں کو تولے گا، اور کبھی موقع ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود صاحب عمل کو تولیں گے۔ بہرحال ان تین طریقے سے جو ہے آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا، کوئی ایک بھی اس میں راجح ہو سکتی ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے کہ انسانی شکل ان کو عطا کی جائے گی، جسمانی شکل عطا کی جائے گی اعمال کو، اور پھر ترازو میں ان کو تولا جائے گا۔ انہوں نے اسی قول کو زیادہ ترجیح دی ہے، لیکن تینوں ہی قول احادیث سے ثابت ہیں، احادیث سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں جو ہے کامیاب فرمائے، سرخرو فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے، ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔